بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا میں خوبصورت زندگی کا مطلب ہے کہ انسان کو نیک اور صالح بیوی ملے، پرسکون گھر ملے اور آرام دہ سواری ملے، اور آخرت میں خوبصورت زندگی کا مطلب ہے کہ آسان حساب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی پینا اور جنت میں داخل ہونا۔ ناظرین، پودینے کے پتے چبانے سے ہاضمہ تیز ہوتا ہے۔ کمر اور گھٹنوں کا درد ہونے لگے یا خون کی کمی ہو تو گاجر کا حلوہ بنا کر کھائے۔ سبز چائے پینے والے لوگ جلدی موٹاپے سے نجات پائیں گے، اور یہ بغیر کسی ورزش کے موٹاپے کو ختم کرتا ہے۔ صبح کھلی فضا میں لمبی لمبی سانس لینے سے یادداشت بڑھتی ہے، زیادہ بحث کرنے سے عقل کم ہوتی ہے اور دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ مسلسل پیٹ کے خراب رہنے سے انسان جوڑوں کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ اگر نہاتے وقت کان میں پانی داخل ہو جائے تو الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، پانی کان سے فوراً باہر نکل آئے گا۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں پودینے کے پتے پانی میں ابال کر پی لے، ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ سبھی لوگ آپ کے خیر خواہ ہی نہیں ہوتے، بلکہ کچھ لوگ آپ کی ناکامی کے منتظر ہوتے ہیں اور کچھ آپ کے میدان چھوڑنے کی، لیکن آپ سب کو ہمیشہ کے لیے انتظار ہی میں رہنے دیں اور اپنے محنت و استقامت سے اپنی کامیابی کے سفر کو جاری رکھیں۔ ناظرین، جوڑوں اور گھٹنوں کے مرض سے محفوظ رہنے کے لیے سالن بناتے وقت اس میں نمک کم سے کم ڈال دیا کریں۔ بے وجہ منہ سے بدبو آنا گردے خراب ہونے کی علامت ہو سکتی ہیں۔ تیراکی کرنے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو بلم رہتی ہو وہ ادرک والی چائے پیا کریں، اس سے بلم ختم ہو جاتی ہے۔ جسم میں گھوڑے جیسی طاقت لانے کے لیے کھجور کو دودھ میں ملا کر اس کا مل شیک بنا کر پی لیں۔ انگور دوا کے طور پر صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس کا ذائقہ میٹھا اور خوشبودار ہوتا ہے۔ انگور وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہونے کی وجہ سے جسم کی قوت مدافعت کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ جسم میں زہریلے مادوں کو خارج کر کے خون کو صاف کرتا ہے اور جلد کو نکارتا ہے۔ انگور پوٹاشیم سے بھرپور ہوتا ہے جو خون کی روانی کو بہتر بنا کر ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ انگور کے دیگر چند اہم فوائد: وزن کم کرنے کے لیے مفید۔ انگور میں کیلوریز کم اور فائبر زیادہ ہوتا ہے، جس سے یہ وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ روزانہ چند دانے انگور کھانے سے بھوک کم لگتی ہے، جس کی وجہ سے بھوک کا احساس زیادہ نہیں ہوتا اور جسم میں اضافی چربی کم ہوتی ہے۔ جلد کے نکار کے لیے مفید۔ انگور کا پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائے، جلد صاف اور چمکدار ہو جائے گی۔ دماغی سکون اور نیند کے لیے مفید۔ انگور کے 10 سے 15 دانے رات کو پانی میں بھگو دے اور صبح خالی پیٹ کھائے۔ نظام ہاضمہ کے لیے مفید۔ انگور فائبر سے بھرپور ہوتا ہے جو قبض، بد ہضمی اور معدے کی دیگر مسائل میں مفید ہے۔ انگور کو رات بھر پانی میں بھگو کر اس کا پانی پیے یا براہ راست کھائے۔ یہ نظام ہضم کے لیے فائدہ مند ہے۔ نزلہ، زکام اور کھانسی دور کرنے کے لیے مفید۔ انگور کا استعمال گلے کی خراش، کھانسی اور نزلہ زکام کے علاج میں کیا جاتا ہے۔ انگور کو سونف اور شہد کے ساتھ پانی میں ابال کر قہوہ بنا کر پیے، نزلہ، زکام اور کھانسی دور کرتا ہے۔ ناظرین، ایک صحت مند انسان کے لیے کم از کم 6 سے 8 گھنٹے کی نیند ضروری ہوتی ہے۔ نیند کی کمی سے نہ صرف روزمرہ کے معمولات متاثر ہوتے ہیں، بلکہ اس سے دماغ کے اندر پیدا ہونے والے فاسد مادے اور دماغی تھکاوٹ بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق مسلسل نیند کی کمی میں دماغ اپنی ہی صحت کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، دانتوں کو صاف اور مضبوط رکھنے کے طریقے: کھانے کے بعد کلی کرنا۔ کھانے کے بعد صاف پانی سے اچھی طرح کلی کریں تاکہ خوراک کے ذرات دانتوں میں نہ رہیں۔ میٹھے کا استعمال کم سے کم کریں، خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے میٹھا کھانے سے پرہیز کریں اور رات کے کھانے کے بعد برش ضرور کریں۔ نمک والے پانی سے کلی کرنا۔ دن میں 3 سے 4 بار نیم گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر کلی کریں۔ یہ مضر بیکٹیریا کی افزائش کم کرے گا اور درد بھی آرام پائے گا۔ لہسن کا استعمال۔ لہسن میں قدرتی جراثیم کش خصوصیات ہیں
جو دانتوں کی صحت کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ ایک لہسن کو پیس کر نمک کے ساتھ ملا کر دانت پر لگائیں، یہ آرام دے گا۔ لونگ کا استعمال، لونگ کا تیل روئی پر لگا کر متاثرہ دانت پر رکھے یا سادہ لونگ چبا لے، یہ قدرتی اینٹی بیکٹیریل اور درد کم کرنے والی دوا ہیں۔ سرسوں کا تیل اور نمک کا استعمال، پرانے زمانے میں لوگ سرسوں کے تیل اور نمک کو ملا کر دانت صاف کرتے تھے، یہ دانتوں کو مضبوط کرتا ہے اور بیکٹیریا کم کرتا ہے۔ ناظرین، تیراکی جوڑوں کے درد کو کم کرتی ہے اور حرکت کی حد کو بڑھاتی ہے۔ یوگا کھینچنے، طاقت بڑھانے اور سانس لینے کے عمل کو یکجا کرتا ہے، جو مل کر تنگ پٹوں کو ڈھیلا کرنے اور آرام دینے میں مدد کرتے ہیں۔ لمبے عرصے تک جھکنا یا عجیب و غریب پوزیشنوں کو برقرار رکھنا پٹوں اور جوڑوں پر اضافی دباؤ ڈالتا ہے، جس سے تکلیف اور یہاں تک کہ طویل مدتی درد ہوتا ہے۔ مصنوعی مٹاس کو روزانہ کی بنیاد پر زیادہ استعمال نہ کریں۔ مصنوعی مٹاس کا زیادہ استعمال دماغی صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ دمہ اور سانس کی بیماریوں کے لیے بانس کا انمول نسخہ، یہ نسخہ بارہا آزمایا ہوا ہے اور حتیٰ کہ 30 سال پرانے دمہ کے مریضوں کو بھی شفا بخشتا ہے۔ بانس اور اس کا مربع امراض پھیپھڑا میں اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ دمہ چاہے نیا ہو یا پرانا، بانس کے رگڑے ہوئے پتے اس کا شاندار علاج ہے۔ یہ عمل صرف 8 دن تک کریں، انشاءاللہ پہلے ہی دن سے افاقہ محسوس ہوگا۔ بانس کا مربع نہایت لذیذ اور مؤثر ہے۔ صبح شام استعمال کرنے سے دمہ، سانس کی تنگی اور الرجی میں تیز ترین آرام ملتا ہے۔ چند ہفتے مسلسل استعمال کرنے سے پرانی کانسی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بیٹی کی رخصتی پر ایک باپ کی وصیت و نصیحت۔ ابو الاسود الدولی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ جب وہ اسے رخصت کرنے لگے تو بیٹی نے کہا، مجھے کوئی وصیت فرمائے۔ انہوں نے انتہائی حکیمانہ وصیت فرمائی کہ اس شوہر کی آنکھ، ناک اور کان کی عزت کرو۔ آنکھ کی عزت کا مطلب ہے کہ شوہر کی نظروں سے بچنا، اس کے سامنے خوبصورت اور پردہ میں رہنا، اس کی نظر میں عزت برقرار رکھنا۔ ناک کی عزت کا مطلب ہے پاکی کا اہتمام کرنا، صاف رہنا اور گھر کو صاف ستھرا رکھنا، بدبو اور ناپسندیدہ چیزوں سے بچنا اور شوہر کے لیے خوشبو کا اہتمام کرنا۔ کان کی عزت کا مطلب ہے کہ تلخ کلامی اور فضول باتوں سے پرہیز، میٹھی اور پیاری باتیں کرنا۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو مال و دولت کے نقصان پہ تو غمگین ہوتا ہے لیکن عمر کے ضائع ہونے پہ غمگین نہیں ہوتا۔ ناظرین، انگزائٹی صحت کا ایک خاموش دشمن ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ زندگی کی دوڑ میں اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہمارا دماغ اور دل بھی سکون چاہتے ہیں۔ انگزائٹی وہ کیفیت ہے جو انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ انگزائٹی کے نقصانات: پرسکون نیند اڑا دیتا ہے، دل و دماغ پر بوجھ بڑھا دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑے محسوس ہونے لگتی ہیں، مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ انگزائٹی کی علامات: تنہائی پسند ہونا، ہر وقت بے چینی اور ڈر کا احساس، دل کی دھڑکن تیز ہونا، معمولی بات کو بڑا چڑھا کر سوچنا، ماضی یا مستقبل کی فکر میں حال کو خراب کرنا۔ انگزائٹی سے کیسے بچیں؟ مثبت لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں، کچھ دیر مراقبہ کریں اور سکون سے بیٹھیں، لمبی لمبی سانس لینے کی مشق کریں، اپنی سوچوں کو کاغذ پر لے کے دل ہلکا ہوگا۔ سب سے بڑھ کر اللہ پر بھروسہ کریں، دعا اور ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اسے بے چینی اور پریشانی کے سپرد نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے روح اور دماغ کو بھی اتنا ہی وقت دیں جتنا آپ اپنے کام اور ذمہ داریوں کو دیتے ہیں۔ ذہنی سکون صحت مند زندگی کی کنجی۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش دولت، شہرت یا طاقت نہیں بلکہ ذہنی سکون ہے۔ جب دل و دماغ پر سکون ہو تو زندگی آسان محسوس ہوتی ہے۔ نفسیات کے ماہرین کے مطابق انسان کی خوشی کا بڑا تعلق اس کے ذہنی سکون سے ہے۔ وہ اصول جو ہمیں ذہنی سکون عطا کرتے ہیں: اچھے تعلقات قائم کریں، خاندانی و دوستانہ رشتے مضبوط ہوں تو دل کو حقیقی ذہنی سکون ملتا ہے۔ ہم دوستوں کی اور رشتہ داروں کے گھر جا کر زیادہ خوش رہتے ہیں۔ احسان اور شکر گزاری۔ شکر گزار دل ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ شکر کرنے والا انسان ہر حال میں ذہنی سکون محسوس کرتا ہے۔ مثبت سوچ اپنائیں،
منفی خیالات کو ذہن سے نکال کر ہمیشہ اچھی باتوں پر توجہ دیں، اس سے ذہنی سکون قائم رہتا ہے۔ وقت کی صحیح تقسیم، جو لوگ وقت کا بہتر استعمال کرتے ہیں وہ ہمیشہ زندگی میں ذہنی سکون پاتے ہیں۔ وقت ضائع کرنے اور فارغ رہنے سے انگزائٹی اور ڈپریشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ دعا اور ذکر الہی، اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے ذہنی سکون پانے کا۔ ماضی کی فکر اور مستقبل کے پریشانی چھوڑے، جو وقت آپ کے پاس ابھی ہے وہی قیمتی بنائے، اس کو خوشگوار بنائے، یہی اصلی ذہنی سکون کا راستہ ہے۔ ناظرین، لیمو پانی جسم کو تر و تازگی اور توانائی بخشتا ہے۔ یہ جلد کو رونق بخشنے سے لے کر نزلہ زکام سے تحفظ اور گرمی میں موڈ کو خوشگوار رکھنے کے لیے بھی مفید ہے۔ خون کی صفائی، مضبوط مدافعتی نظام انہضام کی بہتری اور وزن میں کمی لیمو پانی سے حاصل ہونے والے فوائد ہیں۔ ناظرین، ہلدی قدرتی طور پر جراثیم کش خصوصیات کی حامل ہے۔ خراش و زخموں اور جلنے وغیرہ کی صورت میں اس کا استعمال کرنا مفید رہتا ہے۔ یہ ایک فوری مرہم کا کام کرتی ہے۔ ہلدی دودھ پینے سے کوئی بھی زخم جلدی بھر جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ کسی چوٹ لگنے، آپریشن یا بیماری کے بعد جلد بہتر ہونے کے لیے ہلدی دودھ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ہلدی ملا دودھ قدرتی طور پر اینٹی بایوٹک خصوصیات رکھنے کی وجہ سے مختلف بیماریوں اور انفیکشن سے بچاتا ہے۔ ہلدی کا روزانہ استعمال جسم میں سوجن کو قابو میں رکھنے میں مدد دیتا ہے، جبکہ اس کی زرد رنگ میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ نقصانات کا ازالہ اور علامات کا خاتمہ کرتے ہیں۔ ہلدی ایک سادہ چیز ہے جو بلڈ شوگر کی سطح کو متوازن رکھنے، دن بھر میں توانائی کی سطح کو برقرار رکھنے اور بہتر مزاج کے لیے مدد دیتی ہے۔ ہلدی زہر سے پاک ہربل حل ہے جو کولیسٹرول لیول کو تیزی سے کم کرنے، زیادہ مؤثر اور طویل المیعاد بنیادوں پر شریانوں کے بلاک ہونے سمیت امراض قلب کی روک تھام کرتا ہے۔ ناظرین، آپ حسد کرنے والوں کے وار سے خود کو کیسے بچائیں؟ سب سے پہلے روحانی عمل یعنی سورۃ الفلق کی فلاح۔ اللہ پاک نے حسد کے وار کے لیے خود قرآن میں دعا سکھائی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ روزانہ فجر اور مغرب کے بعد 3 بار سورۃ الفلق پڑھیں اور ہاتھوں پر دم کر کے اپنے دل و دماغ اور چہرے پر پھیر لیں۔ یہ صرف روح کی حفاظت نہیں، آپ کی ایموشنل باڈی کا کنٹرول بھی بن جائے گا۔ دوسرا ہے کہ اندرونی طاقت یعنی خود کو جانے۔ جس دن آپ کو یہ یقین آ گیا کہ عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں، اسی دن دوسروں کی منفی باتیں آپ کے دل پر اثر انداز ہونا بند ہو جائے گی۔ ہر حسد کرنے والا آپ کی حقیقت کو نہیں جانتا، مگر آپ خود اپنی قدر پہچان لیں تو کوئی آپ کو گرا نہیں سکتا۔ تیسری بات یہ کہ نفسیاتی توازن یعنی خود کو ہر رد عمل سے روکے۔ حسد کرنے والے لوگ اکثر آپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ کبھی طنز، کبھی مذاق، کبھی تنقید کرتے ہیں، مگر حقیقی طاقت تب ہوتی ہے جب آپ خاموشی سے مسکرا کر گزر جائیں، اپنی روشنی کو دھندلا نہ ہونے دیں، ان کی باتوں پر یقین نہ کریں جو آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں تاکہ آپ بھی ان کی سطح پر آ جائیں، مگر آپ بلند رہیں، باوقار اور مطمئن رہیں۔ چوتھی بات یہ کہ اپنی صحبت بدلے، سوچ بدلے گی۔ اگر بار بار آپ کو نیچا دکھانے والے لوگ آپ کے قریب ہیں تو خاموشی سے فاصلہ پیدا کریں، نہ لڑائی نہ بحث، صرف خاموش انکار۔ خود کو ایسے لوگوں کے قریب رکھیں جو آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کی عزت کریں۔ اصلاح کرنے والوں سے تعلق مت توڑیں۔ زندگی میں وہ لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں جو آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں، جو آپ کی اصلاح کرتے ہیں، آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور آپ کو بہتر انسان بننے کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ نعمت ہوتے ہیں، ان کی باتیں شاید کڑوی لگے مگر وہ دل کی گہرائی سے آپ کی بھلائی چاہتے ہیں۔ گلے ملنا صرف ایک جسمانی عمل نہیں بلکہ ایک ایسی زبان ہے جو لفظوں کی محتاج نہیں۔ جب کوئی اپنے بازو کھول کر تمہیں اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو گویا وہ تمہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا درد، تمہاری خوشی سب اس کے دل میں جگہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک لمحہ ہوتا ہے جہاں خاموشی بولتی ہے اور دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتی ہیں۔ اصل اندھا وہ نہیں جس کے پاس روشنی نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو دیکھ تو سکتا ہے لیکن صرف اپنے مطلب کی چیز پہ نظر رکھتا ہے اور دوسروں کے حقوق غصب کرتا ہے۔ اندھا وہ ہے جو دنیا کے تمام تماشے دیکھ رہا ہے
لیکن سبق نہیں سیکھتا، انجان بنا رہتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بیماریاں آتی ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، اور سگے اولاد بھی موت کے بعد اسے بھول جاتی ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ والے کام نہیں کرتا جو دنیا سے جانے کے بعد اس کو فائدہ پہنچائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انمول لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو خاموشی سے آپ کی زندگی میں آتے ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کرتے ہیں، لیکن اپنا نام پتہ، اپنی شخصیت بھی عیاں نہیں کرتے، گمنام رہتے ہیں، بدلے میں آپ سے کچھ نہیں چاہتے، بس آتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور اپنا کام سر انجام دینے کے بعد خاموشی سے آپ کی زندگی سے چلے جاتے ہیں۔ احسان نہیں جتلاتے، یاد نہیں کرواتے، بھول جاتے ہیں۔ یہ چنے ہوئے لوگ